قرآن حکیم محض فرد کی اصلاح کا نہیں بلکہ قوموں کی تعمیر و زوال کا مکمل ضابطہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ وہ ان قوموں اور فرقوں کے راستے پر نہ چلیں جو اللہ کے غضب کے مستحق بنے، کیونکہ ان کا انجام ذلت، خوف اور پستی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے منظم نظام کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اجتماعی نظم و ضبط قائم کر کے ایک باوقار، با اختیار اور منظم امت کے طور پر ابھریں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی استوار ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنے زوال کے دور سے گزرے تو وہ خواہشات پر مبنی جھوٹے دعووں کے عادی ہو گئے، اپنے اعمال کی اصلاح کی بجائے محض زبانی دعوے ان کی پہچان بن گئے۔ قرآن پاک مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ اس راستے سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ حقیقی سلامتی کا راستہ خالص اللہ کی طرف رجوع اور اس کے احکامات کے مطابق اجتماعی زندگی کی تشکیل میں ہے۔ یہی راستہ خوف سے نکل کر اجر الہی تک پہنچاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں سچی کتاب اور اس کے قوانین سے منہ موڑ لیتی ہیں تو سیاسی ذلت اور معاشی زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں مفاد پرستی پر مبنی فرقہ وارانہ گروہیت پیدا ہوئی تو ہر فرقہ خود کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی قرار دینے لگا۔ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا تھا، مگر وقت کے ساتھ ان واضح اصولوں کی جگہ خود ساختہ دعووں نے لے لی۔ بدقسمتی سے آج مسلمان بھی اسی بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ خواہشات پر مبنی تمنائیں، بغیر عمل کے نجات کے دعوے اور محض زبانی ایمان مسلمانوں کی اجتماعی سوچ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دعووں کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قرآن جس برہان کا مطالبہ کرتا ہے وہ عقلی، منطقی اور زمینی حقائق پر مبنی دلیل ہے، نہ کہ رومانویت اور خیالی تمنائیں۔ زوال پذیر قوموں کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے نظریں چرا کر خواہشات پر مبنی تصورات اور مصنوعی عملیات میں پناہ تلاش کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مزید ذلت، پستی اور بے سمتی کا شکار ہو جاتی ہیں اور نجات کا راستہ ان پر اوجھل ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان خوف اور غم کی حالت سے نکل کر امن اور خوشحالی میں داخل ہو۔ جو قوم سیاسی طور پر خوف زدہ ہو، اجتماعی قوت سے محروم ہو اور طاغوتی طاقتوں کے ظلم کا شکار رہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اسی طرح معاشی افلاس اور مسلسل غم قوموں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس اندھیرے سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سیاسی اور معاشی نظام کے مطابق اجتماعی قوت پیدا کی جائے۔ جب امت نظم، عدل اور حق پر قائم ہو کر کھڑی ہوتی ہے تو نہ دنیا میں خوف باقی رہتا ہے اور نہ غم۔ یہی دنیا کی جنت ہے اور یہی راستہ آخرت کی جنت تک لے جاتا ہے، جہاں ہر خوف ختم اور ہر غم مٹ جاتا ہے۔